ڈائس پہ ان کے نام لے چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ سب کو میرا آداب، اور جو اس طرف لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی. ظاہر ہے یہ پروگرام تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا ہے، آپ سب لوگ منتظر ہیں کہ ان شخصیات کو سنیں. میں دخل در معقولات نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ آج جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں بہار برقی صاحب کی کاوشیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہاں کے فاؤنڈنگ فادرز انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے ان کے تعلق سے یہ پروگرام ہے. مجھ سے کہا گیا ہے یہ تمام شخصیات جو آپ یہاں جن کی تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ سب نابغہ روزگار ہیں، یہ اپنے آپ میں منفرد شخصیات ہیں، لیجنڈز ہیں، لیکن میں حکیم صاحب کے تعلق سے چند گزارشات معروضات پیش کروں گا. ہم میں سے تمام لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، لیکن میری خوش بختی یہ ہے، آپ میں سے بہت لوگ بھی اور بھی ایسے ہوں گے کہ میری ان سے بالمشافہ ملاقات بھی رہی ہے اور میں نے ان کی ایک کرامت بھی پیش کی ہے. چونکہ اس پروگرام میں بہت زیادہ کہنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے بس میں اتنی سی بات کروں گا. ایک شعر مجھے علامہ کا یاد آتا ہے جو میں پیش کرتا ہوں، آپ سب کو ازبر ہے، یاد ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حضرات، میں اس شعر کی تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عام طور سے لوگ اس کو بہت ہلکے سے لیتے ہیں، لیکن اس شعر میں بڑی گہرائی ہے. اور میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام شخصیات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ اس شعر کے مخاطب ہیں. شاعر نے جو ذکر کیا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکیم صاحب جیسی شخصیت یقیناً صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہے. میں بہت اجمالاً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس شخصیت پر آج میں یہاں یہ مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں، ان کی شخصیت میں بہت ہی مختلف اور متنوع جہات والی شخصیت تھی ان کی، جس کا احاطہ کم از کم اس ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں جس چیز کا بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم اور بلند قامت شخصیت ہونے کے باوجود ان کے اندر جو انکساری تھی، ان کے اندر جو سادگی تھی، جو ہیومنٹی تھی، وہ ان کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو ہے. اور میں یہاں ایک ذاتی طور پر جس چیز پہ جانتا ہوں اس کا ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب حکیم صاحب نے چانکیہ پوری میں ایک عمارت تعمیر کی، رہائش، تو میرے ایک بہت قریبی عزیز برادر نسبتی تھے، وہ ان کے پوتے کے ساتھ زیر تعلیم تھے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے اس مکان کے اس حصے میں جہاں حکیم صاحب مرحوم رہائش پذیر تھے، جہاں وہ رہتے تھے، وہاں اے سی نہیں تھا. وہ جس کار سے چانکیہ پوری سے ہمدرد تشریف لے جاتے تھے وہ ایک انتہائی پرانی فیٹ کار تھی. ان باتوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس شخص کی عظمت کو پہچان سکیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں اس ہر شخص کو عظیم مانتا ہوں جس میں یہ سادگی اور انکسار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن حکیم صاحب کا ہے، جس طرح سے انہوں نے جو بھی ادارے قائم کیے ہیں، ان میں غالب اکیڈمی بھی ہے، ہمدرد کے فاؤنڈر ہیں، بہت بڑے حکیم تھے، جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی ہے. اور ظاہر ہے ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور جسے میں سب سے بڑا کارنامہ مانتا ہوں وہ ہے جامعہ ہمدرد، جس سے اب تا قیامت ہمارے ملک کے طلباء فیضیاب ہوتے رہیں گے اور ہماری ملک کو ترقی حاصل ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات زیادہ نہیں کہوں گا، بس میں اتنا ہی کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. تو باتیں مختصراً وہ یہ کہ میں جب ان کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو ایک بہت دلچسپ چیز مجھے معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ جب وہ
کہیں جاتے تھے کسی پروگرام میں تو تقریر کم کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب ان سے بہت ضد کی گئی اور ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ تقریر فرمائیے، تو وہ ڈائس پہ تشریف لائے اور انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آج صبح اٹھنے کے بعد کام پر نکل گیا تھا، میں رات تک کام کرتا ہوں، اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہی کریں، صبح سے شام تک کام کرتے رہیں۔ یہ ان کی تقریر تھی۔ تو ظاہر ہے الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں ایسی تمام شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، لیکن میں بس اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ ایسی شخصیات کو اصل خراج عقیدت یہ ہوگا کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا عشر عشیر ہی ہم کر کے دکھا دیں۔ یہاں ایسی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ سراج الدین قریشی صاحب نے اس کی یہ تزئین کاری کی اور یہ شکل دی ہے، ان کے ساتھی تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، بہاد برقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ہم یہاں سے تقریروں کے بعد یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے کچھ ایسا کنٹریبیوشن کرے گا جس سے ہم قوم و ملت کی کچھ خدمت کر سکیں، اور ان کے لیے یہی ہمارا صحیح خراج عقیدت ہوگا۔ اللہ حافظ۔